السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوست کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی کیا ہو رہا ہے؟ کیا بات چیت ہو رہی ہے آج کل؟ کدھر بزی شیزی ہیں؟ جاوید اقبال بات کر رہا ہوں۔ کچھ دوستوں سے گپ شپ کرنی تھی، کچھ باتیں کرنی تھی، تو میں نے کہا تھوڑا اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ کافی دن ہو گئے دوستوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی کوئی بھی۔ پہلی بات، جو یہ اگست کا مہینہ ہے، یہ ہماری آزادی کا مہینہ ہے، 14 اگست 1947۔ تو اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ بعض دوست یہ کہتے ہیں جی ہمیں 14 اگست کیسی آزادی ہے، کیا کیسے منائیں، کیوں منائیں، بہت باتیں کرتے ہیں، اور کچھ حد تک ان کا گلہ شکوہ جائز بھی ہوتا ہے، لیکن کیا ہم دینی کام اتنے کرتے ہیں کہ ہم عیدیں مناتے ہیں؟ تو جو ہمارے یہ جو قومی جو تہوار ہیں، یہ تو ضرور منانے چاہیے، تو ہم تو بڑھ چڑھ کے منائیں گے جی۔ اور 14 اگست پاکستان پائندہ باد ہے، تاکہ احمد اللہ پاک اس کو صحت اس کا سلامت رکھے، اس کو سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام جی عرفان اقبال صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی انشاءاللہ ہمارا ملک، ہمارا پاکستان ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ یہ تا قیامت کا قائم رہے گا اسلامی سلطنت۔ اور ہمیں فخر ہے جی پاکستانی ہونے پہ، پراؤڈ فیل کرتے ہیں، بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے آئینی عہدوں کا احترام ضرور کرنا چاہیے۔ خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، دوسرے لوگ آتے جاتے رہیں گے، میٹر یہ کرتا ہے کہ یہ جو آئینی عہدے ہیں ان کا احترام ضرور کرنا چاہیے۔ وقتی طور پہ اگر خان صاحب وہ ہیں وزیر اعظم، تو ہمیں ان کا آئینی عہدوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کی جو باتیں ہیں وہ قول و فعل میں تضاد ہے، اس پہ تو ہمیں بات کرنی چاہیے، لازمی کرنی چاہیے، بات اٹھانی بھی چاہیے، ان کو سننی بھی چاہیے، سلوشن کی طرف بھی جانا چاہیے، لیکن ذاتیات پہ ہمیں نہیں بات چیت کرنی چاہیے۔ ہمارا جو اخلاق ہے، وہ ہمارا اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جی مین ایشو کی طرف آتے ہیں، آسٹریٹی، کفایت شعری، بلکہ سو کالڈ میں تو کہتا ہوں نام نہاد کفایت شعری۔ آتے ہی ہمارے ایک دوست تھے، صافی بھائی تھے، وہ بڑے چینل کے بڑے لوگ تھے، تو وہ بڑے باتھ روم وغیرہ دکھا رہے تھے اور دوڑ لگا رہے تھے۔ خان صاحب تھے وہ کوئی، تو ابھی وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے وہ جی کدھر چلے گئے ہیں، وہ کیوں نہیں آ رہے۔ ابھی جو بھینسیں ہم نے آکشن کی تھیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کے دودھ سے ہی وزیر اعظم ہاؤس میں وہ جو بھی مہمان آتے تھے چائے وائے کا انتظام کرتے تھے، بعد میں ابھی ادھر نیا ٹینڈر کر کے، تو نیا سارا کچھ کر کے، تو ابھی اس سے ڈبل ٹرپل قیمت میں مختلف چیزیں منگائی جا رہی ہیں، اور اسپیشلی خشک دودھ جو ہے نا وہ منگایا جا رہا ہے۔ تو وہ کدھر گئی وہ آکشن، اور کدھر گئی سو کالڈ کفایت شعری، اور بھی بہت کچھ ہے، آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری آسٹریٹی کی جو بات ہے نا، یہ خان صاحب کے تو کرتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا تھا جی میں جیٹ پہ کمرشل جیٹ یوز کروں گا، میں جو سیپریٹ جہاز ہے وہ یوز نہیں کروں گا۔ ابھی پاک آرمی کا وہ جہاز یوز کرتے ہیں، تو اور بھی وہ کبھی وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی وزٹ ان کا ہو تو وہ جاتے جیٹ پہ ہی ہیں، اور ابھی کشمیر پہ وہ ہیلی کاپٹر وغیرہ پہ گئے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کو بتانا چاہیے، وضاحت کرنی چاہیے کہ پہلے وہ کیوں کہتے تھے اور اب کیوں کہتے ہیں۔ یہ ایشوز ہیں، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کو ترقی کی طرف جانا چاہیے، ان کو کچھ کر کے دکھانا چاہیے۔ خان صاحب کو وقت بہت تھوڑا ہے، بڑا مشکل وقت جا رہا ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا چاہیے۔ جی ہمارے دوست ہیں عابد بھٹی صاحب، السلام علیکم سر، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی رانا عثمان صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی سلیمان بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے صدر محترم ہیں پاکستان کے، عارف الوی صاحب، انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ابھی طوطوں کے پنجروں کے لیے نا ایک ٹینڈر پاس ہوا ادھر 19 لاکھ روپے کا۔ ہم آپ کو وہ نیوز دیتے ہیں، وہ بات بتاتے ہیں، شاید آپ نے وہ سنی بھی ہو اور شاید وہ نہ بھی سنی ہو، لیکن پرائم ٹائم میڈیا کا حصہ نہیں بنتی۔ میرے دوست اور ہمارا جو پلیٹ فارم ہے سیاسی ڈیرا، وہ گواہ ہے کہ ہم نے ای وی ایم مشینوں کی خبر دی تھی، وہ پرائم ٹائم میڈیا کا حصہ نہیں تھی، اور ہمیں بھی دوستوں نے بتایا تھا۔ اور اسی طرح سردار تنویر الیاس صاحب، اچھا سردار تنویر الیاس صاحب کی طرف سے بات آ گئی ہے، تو میں ایک ذرا، چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کاسٹ کوئی میٹر نہیں کرتی، کردار میٹر کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سارے ہی بڑے محترم ہیں، ہر کاسٹ بڑی محترم ہے، اسلام تو برابری کا حق دیتا ہے۔ تو ابھی وہ لکھتے ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، اور جو ہمارے موصوف وزیر اعظم بنے ہیں عبدالقیوم نیازی صاحب، تھوڑے دن پہلے خان صاحب نے بولا تھا کہ جی یہ ادھر نیازی بھی کوئی، یہ نیازی کدھر سے آ گئی ہے؟
تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں جو آپ کو پہلے ادھر شاید نہیں پتہ ہوگی. عبدالقیوم نیازی صاحب مغل برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی کیا مجبوریاں یا وہ ویسے لکھتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے, آپ پتہ کر سکتے ہیں. وہ مغل برادری سے ہیں. اور سردار تنویر الیاس صاحب بھی مغل برادری سے ہیں. تو وہ سردار لکھتے ہیں اور وہ نیازی لکھتے ہیں. کیوں لکھتے ہیں یہ پتہ نہیں. مغل تو ہمارے بھائی ہیں جی, ہمارے سار متھے کا جھومر ہے وہ, لیکن یہ کیوں نہیں لکھتے مجھے یہ نہیں پتہ کوئی بھی. شاید وہ سردار کہنے سے شاید تھوڑے بڑے ہو جائیں اور یہ نیازی کہنے سے تھوڑے اور بڑے ہو جائیں, ایسا ہی کچھ ہوگا. یہ ایک بات تھی, میں نے کہا چلو شیئر کر دوں. طوطے پالنے کے لیے پنجرے جو انہوں نے یعنی پنجروں کے لیے جو کانٹریکٹ دیا ہے وہ 19 لاکھ روپے کا دیا ہے. ابھی یہ آسٹریٹی چل رہی ہے, کفایت شہری چل رہی ہے. اور جو انہوں نے ان کے لیے جو مٹکے ہوتے ہیں جس میں وہ دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں اور جس میں وہ انڈے وغیرہ دیتے ہیں, اس کے لیے 18 لاکھ کے وہ مٹکے, یہ ٹینڈر ہیں. یہ ان کے اعداد و شمار کے ساتھ بات میں کر رہا ہوں. تو عارف الفی صاحب نے 17,800,000 روپے کے مٹکے اور 19 لاکھ کے وہ طوطوں کے پنجرے جو ہے نا ان کے آرڈر دیے ہیں. اور یہ ہماری کفایت شہری چل رہی ہے جی, اور ہم دوسروں کو برا والا کہتے تھے. اسی طرح ہمارے گورنر صاحب ہیں, آتے ہی جی گورنر کی دیواریں گرانی شروع کر دی تھیں ہاؤس کی, اور بعد میں اس سے مہنگی دیواریں بنائیں. ابھی گورنر صاحب ادھر سارے وہ دوست آتے ہیں, ان کی گپ شپ لگا رہے ہیں, پروگرام کرتے ہیں. اور آج مزے کی بات کیا ہے کہ گورنر صاحب نے کشمیر کے بارے میں 2 دن پہلے جو 5 اگست کو جو کالا یوم سیاہ منایا گیا, تو انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر ہی احتجاجی جلسہ نکال دیا 100-200 آدمیوں کے ساتھ. تو یہ بھی پہلی بار سنا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر کی یہ سارا کام کر دیا. تو شاید اس کی منطق ان کو سمجھ آئے, ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی. تو ایک تو وہ وجاہت احسان صاحب ابھی نظر نہیں آتے, وہ بتاتے نہیں ہیں کہ گائیں بھینسیں گاڑیاں. اور ابھی جو بلدار صاحب ہمارے CM پنجاب صاحب محترم, وہ گاڑیاں کا لینے دینے کے معاملے میں کس کو کون سی گاڑی دی جا رہی ہے اور کتنی بڑی گاڑیاں دی جا رہی ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب جو ہے نا وہ یہ لوگوں کے لیے آسٹریٹی اور کفایت شہری کی مثالیں ہوتی ہیں. اپنے لیے کوئی بھی مثالیں یوز نہیں کرتا. ہیلی کاپٹر زیادہ یوز کرنا پڑا تو آپ کو پتہ ہی ہے فواد چودھری صاحب نے کیا بول دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو ایسی ابھی وہ ہمارے کشمیر کا الیکشن ہو گئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہ کہ عبدالقیوم نیازی صاحب بن گئے ہیں ادھر کے پرائم منسٹر. تو میں امید کرتا ہوں خان صاحب ابھی الیکشن سارے جیت رہے ہیں, تو جس طرح بھی جیت رہے ہیں, لیکن ابھی مہنگائی پہ قابو پائیں گے. ابھی مہنگائی کم ہوگی. ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہی. یوٹیلیٹی اسٹور جو کہ انڈر آتا ہے حکومت کے, تھوڑے دنوں ہم نے خبر دی تھی جو کہ پرائم ٹائم میڈیا کی حصہ نہیں بن سکی, عمر لودھی صاحب جنہوں نے رمضان اینڈ پہ جا کے کھجوریں خرید لی تھیں اور پتہ نہیں کتنے کروڑ کتنے ارب کی خرید لی تھی, اور وہ پڑی ہوئی ہیں ابھی یوٹیلیٹی اسٹور میں. جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے, تو کوئی پوچھنے والا نہیں. ابھی وہ ریزائن کر کے چلے گئے ہیں. اسی طرح پیٹرول 120 روپے لیٹر ہو گیا اور چینی بھی 120 روپے ہے. تو کیا آدمی نے لینا ہے اور کیا دینا ہے. 45 روپیز 2-3 دن میں گھی مہنگا ہو گیا, اور یہ 3 سے 4تھی بار مہنگائی بڑھی ہے بجٹ کے بعد. اور یوٹیلیٹی اسٹور کی میں یہ بات کر رہا ہوں جدھر گورنمنٹ خود مسئول ہوتی ہے, جدھر گورنمنٹ خود جا کے ریٹ وغیرہ جو ہے نا وہ مقرر کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. ان کو چاہیے کہ غریب کی پہنچ سے اتنی چیزیں دور مت کر دیں. ابھی تو غریب کی بات بھی نہیں رہی. جو مڈل کلاس تھے نا, غریب والے تو فارغ ہو گئے نا. ابھی جو مڈل کلاس تھے نا وہ غربت کی چکی پہ چلے گئے ہیں. تو ان کی بات کرتے رہتے ہیں لوگ کہ یہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتے تھے, ابھی وہ اس چکی میں چلے گئے ہیں, 2 ٹائم کے کھانے پہ چلے گئے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب اور متعلقہ جو حکمران لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کے لیے کچھ ریلیف دیں. تو میاں صاحب کا ویزے کی بات کرنی تھی. میاں صاحب کا ویزے کا بڑا ایشو چل رہا ہے, کیونکہ وہ ہائی کمیشن میں جو ہائی کمیشن ہے ادھر ان کے ویزے کی ایکسٹینشن جو تھی انہوں نے وہ نہیں کی کوئی بھی. یہ توجہ ہٹانے کے لیے اس خبر کو اچھالا جا رہا ہے. میاں صاحب کی تو نام لینا ادھر الاؤ نہیں ہے کوئی بھی پرائم ٹائم میڈیا میں, لیکن کیوں اتنا اچھالا جا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی اس کی ضرورت تھی. آپ کو پتہ ہے 2-3 پرابلم بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی تھیں, فون کال والی, افغانستان والا معاملہ, اور بھی کچھ ہیں مشکل معاملات ہیں. تو ان کو پیچھے کرنے کے لیے ایسی خبر کی ضرورت تھی جو ہو بے شک کسی لیول کی بھی, لیکن اس کو اچھالنا زیادہ ضروری تھا. تو یہ بات ہے جی. میاں کیسر صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. ناصر احمد صاحب آپ کیسے ہیں؟
ٹھیک ہے خیریت سے. تو اصل معاملہ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کے پی کے میں وقتاً فوقتاً استعفے آ رہے ہیں وزراء کے, مشیر کے, معاون خصوصی کے. ابھی کل ہی اکبر ایوب صاحب کا آیا ہے استعفیٰ, وزیر شاید وہ بلدیات تھے. تو انہوں نے بولا میرے پاس وقت کی کمی ہے, میں اپنے حلقے میں وقت دینا چاہتا ہوں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. 14 اگست جناب بڑے فخر سے مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہمارا ملک انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا, کامیابی کی طرف جائے گا. آخر میں ویکسین کی بات کروں گا, کرونا کی بات کروں گا. کرونا ویکسین ضرور لگوائیں, کرونا سے آپ بچیں. یہ بہت مہلک بیماری ہے, ذرا بھی اس کی بے احتیاطی نہ کریں. سینیٹائزر اور جو ماسک ہے اس کا ضرور استعمال کریں. جی الحمدللہ ہم نے بھی ویکسین لگوا لی ہے. ایک دکھ کی بات ہے جی, احسان الحق صاحب ایوب میڈیکل ہاسپٹل کے پی کے سے وہ شہید ہو گئے ہیں جی, فوت ہو گئے ہیں کرونا کی وجہ سے. بڑے نامور ڈاکٹر تھے, بڑے اچھے آدمی تھے, اور 69 تعداد ہو گئی ہے جی جو ڈاکٹرز کے پی کے میں خالی اس مہلک مرگ سے شہید ہوئے ہیں. اور ان کو ہمارا سلام ہے, یہ قوم کا فخر ہے. کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی محکمہ جو ملک کے لیے کام کر رہا ہے, ملک کے لیے کرتا ہے, ہمارے سارے ماتھے کا جھومر ہے جناب. تو یہ بات کچھ کرنی تھی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور کرونا سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. بڑوں کو بھی کوشش کیجیے گا, بڑوں کو ویکسین لگے, بڑے بھی اس چیز سے بچیں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان انشاءاللہ تا قیامت پائندہ باد ہے جی. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.